گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے ایک خط سے۔ یہ اپریل 1175 کی بات ہے۔ یہ خط لکھا تھا صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہی کزن خلیفہ الصالح کے ایک امیر سیف الدین کو۔ جی، اور یہ کوئی معمولی خط نہیں تھا۔ اس خط کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ اچھا، اصل میں الصالح اور سیف الدین دونوں مل کر صلاح الدین کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ اور وہ بھی صلیبیوں کے ساتھ مل کر؟ بالکل، منصوبہ تھا کہ صلاح الدین کو شکست دی جائے، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ صلاح الدین نے ان دونوں کو ایک زبردست شکست دی۔ اور شکست بھی ایسی کہ سیف الدین میدان جنگ سے اپنا سارا مال و اسباب چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ جی ہاں، اور یہیں سے کہانی میں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ جب صلاح الدین کے لوگ سیف الدین کی خیمہ گاہ میں داخل ہوئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ وہاں ہتھیار نہیں تھے، کوئی جنگی سامان نہیں تھا۔ نہیں، بلکہ وہاں تو رنگ برنگے پرندے تھے، ناچنے گانے والیاں تھیں، اور شراب کے مٹکے، یعنی کسی جنگجو کا نہیں، ایک عیاش نواب کا خیمہ تھا۔ تو صلاح الدین کا رد عمل کیا تھا اس کر؟ دیکھیں، یہی تو ان کی شخصیت کی خاص بات ہے۔ انہوں نے کوئی غصہ نہیں دکھایا، کوئی انتقام نہیں لیا۔ انہوں نے تمام پرندوں کو آزاد کر دیا اور قید کی گئی فنکاروں کو بھی رہا کر دیا۔ اور پھر انہوں نے سیف الدین کو وہ مشہور خط لکھا۔ جی، جس کا ایک جملہ آج بھی تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے لکھا، جاؤ تم ان پرندوں سے ہی دل بہلاؤ۔ سپاہ گری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ یہ صرف ایک طنز نہیں تھا، اس میں ایک گہری بات چھپتی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ صلاح الدین اسے ذاتی تضحیک سے آگے دیکھ رہے تھے۔ وہ سیف الدین کو یہ سمجھا رہے تھے کہ تمہاری ان حرکتوں سے نقصان صرف مجھے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کو پہنچ رہا ہے۔ اچھا، تو یہ ذاتی دشمنی سے بڑھ کر تھا؟ بالکل۔ اسی خط میں وہ ایک ایسی بات لکھتے ہیں جو ان کے مقصد کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ کون سی بات؟ وہ کہتے ہیں، اگر تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند ہوگا، تو رب کعبہ کی قسم میں تمہاری تلوار سے اپنا سر کٹواؤں گا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، یہاں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف جذباتی الفاظ نہیں ہیں۔ اس ایک جملے سے وہ سیف الدین کو اخلاقی طور پر بالکل نہتا کر رہے تھے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا مقصد ذاتی اقتدار نہیں بلکہ اسلام کی سربلندی ہے۔ بالکل۔ وہ اپنے تمام مخالفین کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ ان کی جنگ کسی شخص سے نہیں بلکہ ایک بڑے مقصد کے لیے ہے۔ تو اس خط نے صلاح الدین کی اخلاقی برتری تو قائم کر دی، لیکن ان کے دشمن الفاظ سے ماننے والے نہیں تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جب دلیل اور میدان جنگ دونوں ناکام ہو جائیں تو مخالفین اکثر پیچھے وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی ہوا۔ جی، بالکل یہی ہوا۔ اب منظر بدلتا ہے۔ ہم صلاح الدین کے خیمے میں ہیں۔ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد وہ آرام کر رہے ہیں۔ ان کے سر پر وہ مخصوص پگڑی ہے جو انہیں صرف دھوپ سے نہیں بچاتی تھی بلکہ جیسا کہ ہمیں آگے پتہ چلے گا، دشمن کی تلوار سے بھی۔ خیمے کے باہر ان کے سب سے قابل اعتماد محافظ پہرا دے رہے ہیں۔ ماحول بالکل پرسکون ہے۔ لیکن اکثر سب سے بڑا خطرہ اسی سکون میں چھپا ہوتا ہے۔ اور یہ خطرہ باہر سے نہیں آیا۔ نہیں، یہ اندر سے آیا۔ محافظوں کا کمانڈر کسی کام سے چند لمحوں کے لیے وہاں سے ہٹتا ہے۔ اور اسی وقت ایک محافظ چپکے سے خیمے میں جھانکتا ہے۔ وہ صلاح الدین کو گہری نیند میں سوتا ہوا دکھتا ہے۔ پھر وہ باہر موجود اپنے کچھ ساتھیوں کو اشارہ کرتا ہے۔ وہ ساتھی باقی پہرے داروں کو باتوں میں لگا لیتے ہیں، ان کی توجہ ہٹا دیتے ہیں۔ اور پہلا محافظ اپنا خنجر نکال کر دبے پاؤں خیمے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں اس منظر کی سنگینی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی، حملہ آور کوئی دشمن سپاہی نہیں بلکہ صلاح الدین کا اپنا منتخب کردہ محافظ ہے۔ وہ شخص جس پر جان کی حفاظت کا ذمہ تھا وہی جان لینے آ گیا ہے۔ یہ تو قیادت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، جسے اندرونی خطرہ کہتے ہیں۔ بالکل، سب سے بڑا دھوکہ ہمیشہ وہیں سے ملتا ہے جہاں سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے۔ وہ محافظ بجلی کی تیزی سے سوئے ہوئے صلاح الدین پر جھپٹتا ہے۔ اس کا خنجر سیدھا صلاح الدین کے سینے کی طرف جاتا ہے، لیکن عین اسی لمحے صلاح الدین نیند میں کروٹ بدلتے ہیں۔ اور حملہ آور کا خنجر نشانے سے چوک جاتا ہے۔ وہ سیدھا ان کی پگڑی کے بلوں میں جا کر دھنس جاتا ہے۔ ان کے سر سے بس بال برابر دور۔ اور یہ پگڑی والی بات کوئی معمولی نہیں ہے۔
تاریخ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے واقعات سے بدل جاتی ہے نا؟ بالکل. اگر اس دن وہ پگڑی نہ ہوتی یا وہ 1 سیکنڈ کی بھی دیر یا جلدی کرتے تو آج شاید تاریخ کچھ اور ہوتی. اور اس کے بعد جو ہوا وہ صلاح الدین کی اپنی جنگی تربیت کا ثبوت ہے. جی. آنکھ کھلتے ہی انہیں صورتحال سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا حملہ ابھی تک اپنا خنجر پگڑی سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ صلاح الدین پوری طاقت سے اس کی ٹھوڑی پر ایک گھونسا مارتے ہیں. یہ کسی سپہ سالار کا نہیں، ایک ماہر سپاہی کا رد عمل تھا. ٹاور کا جبڑا ٹوٹ جاتا ہے اور وہ چیخ مار کر پیچھے گرتا ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صلاح الدین صرف نقشوں پر فوجیں نہیں سجاتے تھے، وہ خود ایک تربیت یافتہ جنگجو تھے. لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا. نہیں؟ جیسے ہی پہلا حملہ گرا 2 مزید محافظ تلواریں لے کر خیمے میں داخل ہو گئے. اب صلاح الدین تقریباً نہتے ہیں اور ان کے سامنے 2 مسلح حملاور ہیں. اتنے میں باہر سے باقی محافظ بھی شور سن کر اندر آ جاتے ہیں. اور اندر کا منظر کسی کے بھی ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا. کیا ہوا تھا؟ صلاح الدین کے اپنے محافظ 2 گروہوں میں بٹ کر ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. اچھا. ایک گروہ ان کی حفاظت کر رہا تھا اور دوسرا حملاوروں کا ساتھ دے رہا تھا. یعنی خیمے کے اندر ہی ایک خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی. آپ سوچے صلاح الدین کے لیے یہ کتنی مشکل صورتحال ہوگی. وہ لڑائی میں شامل بھی نہیں ہو سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون. صحیح. ہر چہرہ جانا پہچانا، لیکن ہر ایک پر شک. یہ ایک لیڈر کے لیے بدترین نفسیاتی امتحان ہوتا ہے. اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سازش کی جڑیں کتنی گہری تھی. یہ کوئی 1 یا 2 غداروں کا کام نہیں تھا. جی، یہ ایک منظم منصوبہ تھا. مطلب صلاح الدین مہینوں سے ان لوگوں کے ساتھ رہ رہے تھے جو ان کی موت کا منصوبہ بنا رہے تھے. کچھ دیر کی اس خونی لڑائی کے بعد جب معاملہ تھما تو خیمے کا نقشہ بدل چکا تھا. کچھ محافظ مارے گئے تھے، کچھ زخمی اور کچھ بھاگ گئے تھے. اور تبھی وہ اصل انکشاف ہوا. جی، تب یہ ہولناک حقیقت سامنے آئی کہ صلاح الدین کے ذاتی حفاظتی دستے میں 7 افراد دراصل قاتل تھے. فدائی حملہ آور. بالکل، جنہیں ایک خاص مقصد کے لیے بھرتی کیا گیا تھا. اور اس دور میں جب ہم ایسے قاتلوں کی بات کرتے ہیں تو اشارہ ایک ہی گروہ کی طرف جاتا ہے، حشاشین. جی، یہ لوگ سیاسی قتل میں ماہر سمجھے جاتے تھے. ان کا طریقہ یہی تھا، بھروسہ جیتو اور پھر حملہ کرو. تو صلاح الدین نے پہلے حملاور، جس کا نام زکوئی تھا، اس سے تفتیش کی. جس کا جبڑا ٹوٹا ہوا تھا. ہاں. جان بخشی کے وعدے پر اس نے سارا سچ بتا دیا. اس نے بتایا کہ اسے غمشتکن نامی شخص نے بھیجا ہے جو خلیفہ الصالح کے ایک قلعے کا گورنر تھا. تو یہاں آ کر ساری کڑیاں آپس میں مل گئیں. جی. یہ حملہ کوئی الگ واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ اسی سازش کا دوسرا مرحلہ تھا جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا. سیف الدین اور الصالح والی سازش کا. بالکل. جب وہ میدان جنگ میں نہیں جیت سکے تو انہوں نے یہ بزدلانہ راستہ اپنایا. اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ صلاح الدین ایک ہی وقت میں کئی محاذوں پر لڑ رہے تھے. جی، ایک طرف صلیبیوں کی بیرونی طاقت اور دوسری طرف مسلم امراء کی اندرونی حسد اور سازشیں جو شاید زیادہ بڑا خطرہ تھیں. تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ بڑی سلطنتیں اکثر اندرونی ٹوٹ پھوٹ سے کمزور ہوتی ہیں. تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کیسے مسلسل خطرات میں گھری ہوئی تھی. جی. ایک طرف وہ خط ہے جو ان کی سیاسی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے، تو دوسری طرف یہ قاتلانہ حملہ ہے جو ان کی ذاتی بہادری اور جنگی مہارت کو سامنے لاتا ہے. اور ان دونوں واقعات سے ایک ایسے رہنما کی تصویر بنتی ہے جو صرف ایک عظیم سپہ سالار ہی نہیں بلکہ ایک غیر معمولی انسان بھی تھا. بالکل. اور یہ پوری کہانی ہمارے لیے سوچ کا ایک نیا دروازہ کھولتی ہے. وہ کیا؟ یہ واقعہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے. جب ایک رہنما کو پتہ چل جائے کہ اس کے قریب ترین لوگوں میں بھی غدار ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اعتماد اور قیادت کے بیچ توازن کیسے قائم رکھتا ہے؟ بالکل. کیا وہ سب پر شک کرنا شروع کر دے جس سے اس کی پوری ٹیم کمزور ہو جائے، یا وہ پھر سے بھروسہ کرنے کا خطرہ مول لیتا ہے؟ اقتدار کی راہداریوں میں وفاداری کی اصل نوعیت آخر ہوتی کیا ہے؟